بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان رشتہ داروں سے بہت ہی پیار کرنے والے تھے، اور اپنے مسلمان چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ کچھ معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں کہ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی چچا محترم کو بڑی ترغیب دلائی، بڑا شوق دلایا، ایک تحفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا کہ چچا محترم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، تھام لیں اور اپنی زندگی میں لے آئے۔ آج کے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تحفہ مبارکہ جو آپ نے اپنے چچا محترم کو دیا اور امت کے لیے بھی اسے عام کیا، آج اللہ کی توفیق سے ہم اسی تحفہ مبارکہ کے حوالے سے حدیث شریف سنتے ہیں۔ شاید اللہ کریم ہم ناکاروں کے نصیب میں بھی وہ تحفہ مبارکہ فرما دے۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی، حاکم اور رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کیا، اور اسی قسم کی حدیث، اسی موضوع کی حدیث امام ترمذی نے سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابن عباس، جناب عباس رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے عبداللہ ہیں۔ بیان کرتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب کو فرمایا، اے عباس، نام لے کے پکارا۔ محدثین نے لکھا اس لیے تاکہ چچا محترم پوری توجہ سے بات کو سنے، اور پھر اسی پر بس نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا اماں، اے میرے چچا۔ پہلے نام لے کے پکارا، پھر چچا کہہ کے پکارا۔ ایک دفعہ بھی آپ کا نام لے کے پکارنا توجہ کے حاصل کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ ایک مرتبہ نام لیا، دوسری مرتبہ چچا کہہ کے، اے میرے چچا کہہ کے پکارا، اور پھر اس کے بعد ایک ہی معنی کے 4 جملے استعمال کیے۔ الا اوتیک، کیا میں آپ کو نہ دوں؟ الا امنحک، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ الا اخبرک، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں؟ الا افعل بک، کیا میں آپ کے ساتھ نہ کروں؟ بات قریباً ایک ہی ہے، لیکن 4 دفعہ اسی بات کو جدا جدا الفاظ کے ساتھ بیان کیا۔ کیوں؟ تاکہ چچا جو پہلے بھی بے توجہی نہ کرنے والے تھے، چچا اپنے بھتیجے کی شان کو جاننے والے، یوں ہی تو چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ ان کے پاس مسلمان ہو کے نہ آئے، جانتے تھے تو وہ بے توجہی نہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب توجہ کروانے کے لیے 4 قسم کے جملے ایک ہی بات کو
عطا کرنے سے پہلے فرمایا۔ 10 خصال اذا انت فعلت ذلك، 10 خصلتیں، 10 باتیں تجھے ملیں گی اگر آپ نے وہ کام کیا جو ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ فرما لیجیے، بعض لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے شروع کیا جہاں ختم کیا، نہیں، پہلے سے تخطیط ہے، پلاننگ ہے کہ چچا سے جو بات کرنی ہے کیا کرنی ہے۔ اور یہ سمجھانے والے کی عظیم خوبی ہے، اسے پتا ہو کہنا کیا ہے۔ کچھ کہنے والے اپنی نالائکی کو یوں چھپاتے ہیں، بس میں تو ممبر پہ آیا تو میرا سینہ کھول گیا، یعنی گھر سے کچھ لے کے نہیں آیا۔ یہ زیادتی کی بات۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم کون ہے؟ خیر کے خزانے جو مخلوق کے پاس ہے ان جیسا خزانہ کس کے پاس ہے؟ نہیں، پہلے سے جو بات کہنا ہے اول تا آخر اس کی تخطیط پلاننگ لے کے آئے۔ جو سب بات واضح ہو رہی۔ 10 باتیں کیا کیا ہیں؟ ان 10 باتوں کی کا مجموعہ غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور یہاں بھی خوبی ہے، شاید میں بات واضح کر سکوں، ایک ہے اجمال، ایک ہے تفصیل۔ اجمال بات کا خلاصہ پہلے بتلا دیا، تفصیل پھر 1 2 3 4 کر کے بتلا۔ اور یہ بھی بات کو ذہن نشین کروانے کے انتہائی شاندار انداز۔ اب وہ 10 چیزیں جو آپ اپنے چچا محترم کو دے رہے ہیں گناہوں کی معافی کے حوالے سے گنتے جائیے۔ آپ کے پہلے گناہ اور پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ نمبر 3، آپ کے قدیم گناہ اور جدید گناہ وہ معاف ہو جائے۔ 3 اور 4، 5 اور 6 وہ گناہ جو آپ نے غلطی سے کیے وہ معاف ہو جائیں گے، اور جو گناہ جان بوجھ کے کیے وہ بھی معاف ہو جائیں۔ نمبر 7 اور 8، آپ کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، بڑے بھی ہو جائیں۔ نمبر 9 اور 10، آپ کے وہ گناہ جو پوشیدہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے جو ظاہری ہے۔ پھر سنیے، جب آپ نے وہ کام کیا تو 10 خصلتیں حاصل ہوں گی، اور ان 10 کا مجموعہ کیا ہے؟ تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور 10 کی تفصیل کیا ہے؟ انگلیوں پہ شمار کرتے جائیے۔ پہلے، نمبر 2 پچھلے، نمبر 3 قدیم، نمبر 4 جدید، نمبر 5 غلطی سے کیے ہوئے، نمبر 6 عمدن ارادتن کیے ہوئے، نمبر 7 چھوٹے گناہ، نمبر 8 بڑے گناہ، نمبر 9 سری گناہ، چھپ کے کیے ہوئے گناہ، اور نمبر 10 علانیہ گناہ۔ کرنا کیا ہے؟ سبحان، کیا انداز ہے، حاضر سودے ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھو، کوئی پابندی نہیں، کوئی سورت پڑھو۔ جب تو قرات سے فارغ ہو جائے الفاتحہ پڑھ لے اور قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھ لے، اور تو پہلی رکعت میں ہو اور حالت قیام میں ہو تو کیا کر؟
شرح میں 4 کلمات کہو، یہ 4 کلمات کہو میری طرف سے۔ تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمات دیے، انگلیاں نکالی اور گری، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بیٹا اس طرح نہیں بیٹھتے، سیدھے ہو کے بیٹھو، یہ دائیں بائیں بازو پہ جھک کے بیٹھنا یہ منع ہے۔ پھر سنیے 4 کلمات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ان کے معنی بھی سن لیجیے اختصار سے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، والحمد للہ، اور ساری تعریف اللہ کی، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ کھڑے کھڑے رکوع جانے سے پہلے فرمایا 15 مرتبہ یہ کہنا ہے، پھر رکوع کر، اور تو رکوع کی حالت میں یہی 4 کلمات 10 دفعہ کہہ، پھر تو رکوع سے اپنا سر اٹھا اور کھڑے کھڑے یہی کلمات 10 مرتبہ کہہ، پھر سجدہ میں جا اور 10 اور پھر یہ 4 کلمات 10 دفعہ کہہ، پھر سجدہ سے سر اٹھا اور یہی 4 کلمات 10 دفعہ کہہ، پھر سجدہ میں جا اور یہی کلمات سجدہ میں 10 دفعہ کہہ، پھر سجدہ سے سر اٹھا اور 10 دفعہ یہ کلمات کہہ۔ آخری جو ہے وہ سمجھ آئیے، 2 سجدوں سے فارغ ہو کر اٹھنا نہیں، جس طرح ہمارے بعض بھائی سجدے سے ایک دم، یہ سنت کے خلاف ہے، اچھی طرح نوٹ کر، بیٹا پیچھے ہٹو میں کر کے بتاؤں، جان ماز خالی کر دو۔ سجدہ سے اٹھنے کے 2 طریقے، ایک طریقہ سنت کے مطابق ہے، ایک سنت سے ہٹ کر ہے، اور اللہ کرے کہ میری آپ کی نماز کا ہر حصہ سنت کے مطابق۔ اب دیکھیے سامنے نظر آ رہا ہے، ایک سجدہ کیا، اٹھے، پھر دوسرا سجدہ، آپ یہ کتنا سجدہ بولو، بولتے نہیں، دوسرا اب ایک طریقہ یہ ہے، یہ سنت سے ہٹ کر سنت کے مطابق، دوسرا طریقہ سنت کے مطابق ثابت شدہ بغیر کسی بہانہ کے بنائے ہوئے، دوسرا سجدہ کیا، اللہ اکبر، اچھی طرح اس طرح بیٹھنا ہے کہ جسم کا ہر حصہ اس کی جگہ پر پایا، اور اس کا نام ہے جلسہ استراحہ، آرام کے حاصل کرنے کے لیے جلسہ، نام اس کا۔ عام نماز میں یہاں کوئی ذکر نہیں، اور دیکھیے ہم پابند ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر ہے تو جو آپ نے کیا کرنا ہے، جو نہیں ہے ذکر نہیں کرنا ہے۔ آپ نماز میں یہاں ذکر بولو، سبحان اللہ پڑھنا، یہاں نہیں پڑھنا، الحمدللہ نہیں پڑھنا، بیٹھنا کھڑے ہو، لیکن نماز تسبیح میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنی دفعہ؟ 10 دفعہ۔
ایک رکعت پوری ہوئی. اب میرے ساتھ جو تسبیحات ہیں ان کی گنتی کیجیے. تاہج گنو. کھڑے ہو کے کتنی؟ 15. رکوع میں کتنی ہوگی؟ 25. رکوع کے بعد قیام میں کتنی ہو گئی؟ پہلے سجدے میں 10 اور گنتی کتنی ہوگی؟ 45. پہلے سجدہ کے بعد 10 کتنی ہوگی؟ 55. دوسرے سجدہ میں 10 کتنی ہوگی؟ 65. اور پھر دوسرے سجدہ کے بعد جلسہ استراحت میں کتنی ہو گئی؟ 75. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا سے فرمایا اسی طرح ہر رکعت میں کرو. تو جب 75 4 مرتبہ کی جائے گی تو کتنی ہو جائے گی؟ 300. اب اس کے بعد دیکھیے کتنی شفقت سے مزید ترغیب دی. اگر طاقت ہو تو اس کو ہر روز پڑھیے. طاقت ہو تو ہر روز پڑھیے. اور اگر آپ یہ نہ کریں تو ہر جمعہ میں 1 مرتبہ پڑھیے، یعنی ہفتہ میں 1 دفعہ. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو ہر مہینہ میں 1 دفعہ پڑھیے. اور اگر ہر مہینہ میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو سال میں 1 دفعہ پڑھیے. اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہ پڑھ سکو تو عمر میں 1 دفعہ پڑھیے. گنیے. نمبر 1 ہر روز. نمبر 2 ہر ہفتہ. نمبر 3 ہر مہینہ. نمبر 4 ہر سال. نمبر 5 اللہ نہ کرے کہ میں آپ اس سے مکمل محروم رہ جائے. خلاصہ نماز تسبیح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کو عطا فرمائی. عطا فرمانے سے پہلے ایک ہی طرح کے 4 جملے بولے تاکہ چچا پورے شوق اہتمام سے اس کو پکڑ لیں. اور 4 جملے فرمانے سے پہلے 2 دفعہ چچا کو خطاب کیا. 1 دفعہ اے میرے چچا اور 1 دفعہ اے عباس. اور اس حدیث کو روایت کیا حضرات ائمہ ابو داؤد، ابن ماجہ، بہقی، حاکم نے اور امام ترمذی نے حضرت ابو رافع کی روایت سے. بات کے ختم کرنے سے پہلے بعض علماء نے اللہ ان پر رحم کرے اس حدیث کو ضعیف کہا، لیکن بڑے بڑے محدثین نے انہی میں امام حاکم، حافظ ذہبی، حافظ ابن حجر، شیخ اللخنوی، شیخ الالبانی، انہوں نے اس کو درست قرار دیا ہے. مجھ ناکارے کا بھی اللہ کی توفیق سے یہی گمان ہے کہ یہ حدیث ثابت شدہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اس کو اخلاص سے سنت کے مطابق پڑھنے والا اللہ سے یہ اجر و ثواب پائے گا. کچھ لوگ اپنی مرضی سے اس نماز میں باتوں کا اضافہ کرتے ہیں، نہ وہ نہیں کرتے. ہمارا دین کیا ہے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے رک جانا ہے، جہاں چلے چل جانا ہے، جہاں بیٹھے بیٹھ جانا ہے، جہاں کھڑے کھڑے ہو جانا. اور اللہ کی فضل و کرم سے ہم اہل حدیث، ہمارا یہی مذہب، یہی منہج، یہی طریقہ ہے. اللہ اسی پہ رکھے، اسی پہ جئیں، اسی پہ مریں اور اسی پہ روز قیامت اٹھائے جائیں. نماز تسبیح میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات داخل نہ کریں. جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ثابت نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا کوئی ثابت نہیں. اسی طرح جو بات کوئی نماز تسبیح کے بارے میں بتلائے اس سے پیار سے محبت سے پوچھیے. حدیث شریف میں ثابت ہے سر پر اور آنکھوں پر نہیں. ہمیں تھوڑا کام
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس بہت بڑے کام سے زیادہ پسند ہے جس پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیٹے نے سوال کیا ہے کہ جو سجدہ اور رکوع میں تسبیحات ہیں پہلے سے سبحان ربی العظیم، رکوع میں سبحان ربی الاعلی، سجدے میں وہ پڑھنی ہے کہ نہیں؟ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، وہ پہلے پڑھنی ہے، وہ پہلے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد یہ 4 جملے پڑھنے ہیں، یہ 4 جملے پڑھنے ہیں۔